السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ زخرف اور آیت نمبر 46 سے شروع ہے، یعنی 43 کی 46۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس مکمل سنیں اور سوالات پھر روایتی ترجمے سے نہ کریں بلکہ ترجمے پر دھیان دیں کہ جو آپ کو ترجمہ بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو اس نے کہا بے شک میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ وَلَقَدْ اور یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ کو بآیاتنا اپنی آیتوں کو، ہم نے موسیٰ اپنی آیتوں کو بھیجا الی فرعون کی طرف وملائہ اور اس کے مشورہ کنندگان کی طرف۔ فقال پس کہا انی بے شک میں رسول رب العالمین ہر علم کے ربوبیت والے کا پیغام دینے والا ہوں۔ اور یقیناً ہم نے فرعون اور اس کے مشورہ کنندگان کی طرف اپنی آیتوں کو موسیٰ کے ذریعے بھیجا، پس کہا بے شک میں ہر علم کے ربوبیت والے کا پیغام دینے والا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، پھر جب وہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو ناگہاں ان نشانیوں پر ہنسنے لگے۔ فلما جاءہم پس جب وہ آئے بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اذا ہم جب وہ منہا اس سے یضحکون اس کی تضحیک کرنے لگے، یعنی اس کی بے عزتی کرنے لگے، مذاق کرنے لگے۔ مذاق بھی اس طرح کہ کسی کی تحقیر کرتے ہوئے ہنسنا، تو اس کو تضحیک کہا جاتا ہے۔ تو پس جب ہماری آیتوں کو ان کے پاس لایا گیا، جب وہ اس سے تضحیک کرتے یعنی اس کی بے عزتی کرتے یا مذاق اڑاتے۔ وما نریہم من آیات الا ہی اکبر من اختها واخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ پہلی نشانی سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کریں۔ وما نریہم اور جو ہم نے انہیں دکھایا من آیات کسی آیت سے، الا ہی صرف وہی اکبر من اختها بڑا ہے اس کے ہم مقصد سے۔ اختہا یہ بہن کا ترجمہ کرتے، لیکن یہاں انہوں نے بہن کے بجائے کچھ اور کر دیا، بریکٹ میں بہن تو لکھا ہے۔ اچھا، وَأَخَذْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں پکڑا بالعذاب سزا کو لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کریں۔ اور جو کوئی آیت سے ہم انہیں دکھاتے صرف وہی اس کے مقصدیت سے بڑی ہوتی، اور ہم نے انہیں سزا کو پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ، اور انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اس عہد کے سبب جو تیرے پاس ہے، بے شک ہم ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ وقالو اور انہوں نے کہا یا ایھا الساحر اے ساحروں، یعنی اے باطل کو حق ثابت کرنے والوں، ادعو لنا ربک تم پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو، بما عہد عندک اس کا جو ذمہ داری ہے تمہارے پاس، اننا بے شک ہم لمہتدون ضرور ہدایت لیں گے، ضرور ہدایت والے ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا اے ساحروں، یعنی باطل کو حق ثابت کرنے والوں، تمہارے پاس اس کا جو عہدہ یعنی ذمہ داری ہے، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو، بے شک ہم ضرور ہدایت لینے والے ہوں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون پھر جب ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا تو ناگہاں وہ عہد توڑ گئے۔ فلما پس جب کشفنا ہم نے کھول دیا عنہم العذاب ان کے بارے میں سزا، اذا ہم جب وہ ینکثون وعدہ توڑ دیا یا عہد شکنی کیا، نقص کہا جاتا ہے وعدہ کر کے توڑ دینے کو، عہد شکنی کو۔ تو پس جب ہم ان کے بارے میں سزا کھول دیتے جب وہ پختہ وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، اور فرعون نے اپنی قوم میں پکارا، منادی کی، اس نے کہا اے میری قوم کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں اور یہ نہریں جاری ہیں میرے تحت سے یا میرے محلات کے نیچے سے، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ونادى فرعون اور فرعون نے پکارا فی قوم ہی اپنی قوم میں، قال یا قومی کہا ہے میری قوم، الیس لی کیا نہیں ہے میرے لیے
ملک و مصر اختیار حد بندی کا، مصر کہتے ہیں حد بندی کو، سرحد کو۔ مصر کسی ملک کا نام ہو جانے سے ضروری نہیں کہ اس مصر کی ہی بات ہو رہی ہو، جبکہ قرآن میں مصر آیا ہی سرحد کے لیے، حد بندی کے لیے آیا۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ، اور یہ فراوانی ہے، تجری من تحتی، تم پر جاری ہے میرے تحت سے، افلا تبصرون، پس کیا تم بصیرت نہیں لیتے ہو؟ اور فرعون نے اپنے قوم میں پکارا، کہا ہے میری قوم، کیا میرے لیے سرحد کا اختیار نہیں ہے، یعنی میرے لیے حد بندی کا اختیار نہیں ہے، اور یہی فراوانی میرے ماتحت سے تم پر جاری ہے، پس کیا تم بصیرت نہیں لیتے ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، بلکہ میں اس سے بہتر ہوں جو کم قدر ہے اور وہ معلوم نہیں ہوتا، صاف گفتگو کرتا۔ ام انا خیرن، کیا میں بہتر ہوں، من ھذا، اس سے جو کہ الذی ھوا مہین، وہ جو کہ وہ ذلت والا ہے، جو کمتر ہے، ولا یکاد، اور قریب نہیں ہے، یبین، وضاحت کے، وہ وضاحت کے قریب نہیں ہے، بیان کرنے کے قریب نہیں ہے۔ تو کیا میرا اس سے بہتر ہے جو کہ وہی ذلیل ہے اور وہ وضاحت کے قریب نہیں ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے، یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہ آتے پرا باندھ کر؟ فلولا، پس کیوں نہیں، القی علیہ، پیش کیا گیا اس پر، اسورۃ من ذہب، آسائشیں مٹا دینے سے، ذہب کہا جاتا ہے مٹا دینے کو، تباہ برباد کر دینے کو۔ او جاء معہ الملائکۃ، یا آتے اس کے ساتھ کائناتی قوتیں، مقترنین، کرن کی قوت کے ساتھ، یعنی بستی کی قوتوں کے ساتھ، تو پس کیوں نہیں اس پر مٹنے والی آسائشیں پیش کی گئیں، یا چلے جانے والی آسائشیں پیش کی گئیں، یا بستی کی بستی قوت مدد اس کے ساتھ آتی۔ فاستخفا قومہ فاتؤوہ انہم کانوا قوما فاسقین، بس اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ فاستخفا قومہ، بس اس نے خوف دلایا اپنی قوم کو، خوف زدہ کیا اپنی قوم کو، فاتؤوہ، بس وہ اس کے پیچھے چلے، اس کی اطاعت کر بیٹھے۔ انہم، بے شک وہ، کانوا، تھے، قوما فاسقین، بگاڑ کرنے والی ایک قوم، تو پس اپنی قوم کو جلد خوف زدہ کیا، پس انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک وہ ایک بگاڑ کرنے والی قوم تھی۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو کیا اللہ بھی غصے میں آتا ہے؟ کس طرح انتقام لے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، دیکھیے یہ اصل میں ہے کیا۔ فلما، پس جب، آسفونا، ہمیں تعسف ہوا، ہمیں افسوس ہوا، انتقمنا منہم، تو ہم نے بدلہ دیا ان میں سے۔ انتقام کا مطلب ہے کہ جیسا عمل کیا اس کے مطابق نتیجہ دینا، یہ انتقام اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ اردو والا انتقام نہیں ہے کہ کسی نے مارا تو اس کے خاندان کو جا کر قتل کر دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ فاغرقناہم، پس ہم نے انہیں غرق کیا، اجمعین، اکٹھے۔ پس جب ہمیں تعسف ہوا، ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے انہیں اکٹھے غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، تو ہم نے انہیں گئے گزرے کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک داستان۔ فجعلناہم، پس ہم نے بنا دیا انہیں، سلفاً، گزرے ہوئے، ومثلا للآخرین، اور مثال بنا دیا بعد والوں کے لیے۔ پس ہم نے انہیں ایک گزرا ہوا اور بعد والوں کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ تو جو بھی آج فرعون والے کام کرے گا، رعونت والے کام کرے گا، تو اس کا یہی حال ہوگا، اس کی قوم ایسے ہی ہوگی، اور ان میں جو موسیٰ بن جائے گا، جو حق بات کے لیے نڈر بے باک ہو کر لڑ بیٹھے گا، تو وہ اپنی قوم کو نکال بھی لے گا۔ اچھا، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یَصِدُّونَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو یکایک تمہاری قوم اس سے خوشی کے مارے چلانے لگی۔ وَلَمَّا، اور جب، ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ، مثال یعنی بیان کیا خوب بہا دینے کی بنیاد کو، مثلاً، مثالیں، اذا قوم کا، جب تمہاری قوم منہ، اس سے، یصدون، زبردستی رکاوٹ والے بن گئے۔ سد راہ جس کو کہا جاتا ہے نا، صدد کہتے ہیں زبردستی رکاوٹ پیدا کرنے کو، تو یصدون، وہ زبردستی رکاوٹ کرنے والے ہو گئے۔ اور جب بلا تخصیص بہا دینے کی بنیاد کی مثال بیان کیا، جب اس سے تمہاری قوم زبردستی رکتی ہے، وقالوا آلہتنا خیر ام ہوا
ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون، وہ بولے کیا ہمارے معبود بہتر ہیں، یا وہ عیسیٰ ابن مریم وہ اس کو تمہارے لیے صرف جھگڑے کو بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑالو۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ کہا، آلہتنا خیر، کیا ہمارے حاکم بہتر ہیں، ام ہوا، یا وہ، یعنی جو بلا تخصیص بہو دے رہا ہے، جو اللہ کی بات کو مان کر اس کے مطابق کام کر رہا ہے، وہ بہتر ہے یا ہمارے حاکم بہتر ہیں۔ ما ضربوہ لک، جو بیان کیا اسے تمہارے لیے، الا جدلا، تو صرف یہ بحث برائے بحث ہے، جدل کہتے ہیں بحث برائے، تو یہ لوگ صرف ایک بحث برائے بحث کرتے ہیں۔ بل ہم، ہاں وہ، قوم خصمون، ایک جھگڑالو قوم ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کیا ہمارے حاکم بہتر ہیں، یا وہ جو اسے تمہارے لیے بیان کیا صرف بحث برائے بحث ہے، ہاں وہ قوم جھگڑالو ہے۔ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، عیسیٰ کی طرف ایک بندے ہیں ہم نے انعام کیا، عیسیٰ صرف ایک بندے ہیں ہم نے انعام کیا ان پر، اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنایا۔ ان ہوا، اگر وہ ہے، الا عبد، صرف ایک تابع دار ہے، انعمنا علیہ، ہم نے انعام کیا اس پر، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا اسے، مثلا مثال، لبنی اسرائیل، بنیاد پر چلنے والوں کے لیے۔ تو انسانیت کی بنیاد پر جو بھی بہاؤ دینے والا ہوتا ہے، جو عیسیٰ بن جاتا ہے، تو دراصل وہ اللہ کا تابع دار ہوتا ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا یہ کہ وہ صرف تابع دار ہے، اس پر ہم نے انعام کیا، اور بنیاد پر چلنے والوں کے لیے ہم نے اسے مثال بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کرتے زمین میں، تو وہ تمہارے جانشین ہوتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، ہماری چاہت ہوتی، لَجَعَلْنَا، ضرور ہم بنا دیتے، مِنْكُمْ، تم میں، ملائکتاً، کائناتی قوتیں، فی الارض، زمین میں یا پستوں میں، یخلفون، وہ پیچھے رہتے، خلف کہتے پیچھے نہیں، وہ پیچھے رہنے والے ہوتے۔ اور اگر ہم چاہتے ضرور زمین میں کائناتی قوتیں تم میں سے بناتے، وہ پیچھے رہتے، یا اس کو آپ خلاف کرتے بھی کہہ سکتے ہیں، پیچھے رہنے والا ہی مخالف ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور بے شک وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم ہرگز اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَعِلْمٌ، ضرور ایک علم ہے، لِلسَّاعَةِ، خاص لمحے کے لیے، فلا تمترن، پس تم اس میں نفساتی الجھن میں نہیں پڑو، بہا، اس کو، واتبعون، اور میری اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے استقامت والا راستہ، یہ ہے ڈٹ جانے والا راستہ۔ اور بے شک وہ خاص لمحہ کے لیے ضرور علم ہے، بس تم اس کو نفسیاتی الجھن میں نہیں ڈالو اور میری اتباع کرو، یہ استقامت والا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ ولا یصدنکم، اور نہ تمہیں زبردستی رکاوٹ پیدا کرے یا زبردستی روکے، الشیطان، خاص سرکش، انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، بیان کیا ہوا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ اور خاص سرکش تمہیں زبردستی نہیں روکے، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور جب عیسیٰ آئے کھلی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہا، تحقیق میں تمہارے پاس حکمت کے ساتھ آیا ہوں، اور اس لیے کہ میں تمہارے لیے وہ بعض باتیں بیان کروں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ، اور جب آیا عیسیٰ، بالبینات، وضاحت کو، بیان کیے ہوئے کو، قَالَ قَدْ جِئْتُكُم، کہا یقینی میں تمہیں دیتا ہوں، بالحکمت، احکامات کو، خاص احکامات کو، وَلِأُبَيِّنَ لَكُم، اور تمہارے لیے بیان کرنے کے لیے، تمہارے لیے واضح کرنے کے لیے، الذی تختلفون فیہ، وہ جو کہ تم اختلاف کر رہے ہو اس میں، فاتقوا اللہ، پس اللہ کے پابند ہو جاؤ، واطیعون، یعنی میری اطاعت کرو۔ تو جو بھی اللہ کی بات بتانے والا ہوتا ہے، انسانیت کے تحت کام کرنے والا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میری اتباع کرو، نہیں، اللہ کے تابع ہو کر پھر میری اتباع کرو، اگر میری بات غلط ہے تو اتباع نہیں کرنا۔ اور جب وضاحت کو عیسیٰ آئے، یعنی جب بھی وضاحت کو انسانیت آئے، تو کہا یقینی تمہیں
خاص احکامات کو دے رہا ہوں اور تمہارے لیے میں بیان کرنے کے لیے ہوں کچھ وہ جو تم اس میں اختلاف کر رہے ہو، بس اللہ کے پابند بنو، یعنی میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ہوا ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا رب اور تمہارا رب، سو تم اس کی عبادت کرو، یہ راستہ ہے سیدھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا ربی، وہی میرا ربوبیت کرنے والا ہے، وربکم، اور تمہارا ربوبیت کرنے والا، فاعبدوہ، پس اسی کے تابع دار ہو جاؤ۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے استقامت والا راستہ، یہ ہے ڈٹ جانے والا راستہ۔ تو بے شک اللہ وہی میرا پرورش کرنے والا ہے اور تمہارا پرورش کرنے والا ہے، بس اس کے تابع دار ہو جاؤ، یہ ہے یہ استقامت والا راستہ ہے، یہ ڈٹ جانے والا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف ڈال دیا، سو ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جنہوں نے ظلم کیا، عذاب ہے دکھ دینے والے دن کی۔ فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم، اپنے درمیان سے، فویل للذین ظلموا، پس ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے خرابی ہے، من عذاب، سزا سے، یوم علیم، دردناک دورانیے کی، دردناک دورانیے کی سزا سے۔ تو پس ان کے درمیان گروہوں نے اختلاف کیا، پس دردناک دورانیے کی سزا سے ظلم کرنے والے لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، کیا وہ صرف قیامت کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ جائے اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں؟ هل ينظرون، کیا وہ مہلت کے لیے انتظار کریں؟ نظر کہا جاتا ہے کام کر کے پھر نتائج دیکھنے کا انتظار کرنا، تو کیا وہ اس انتظار میں الا الساعة، صرف اس خاص لمحے کا، ان تأتيهم، یہ کہ تمہیں دیا جائے، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں؟ تو کیا وہ صرف خاص لمحے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کہ انہیں اچانک دیا جائے اور انہیں یہ شعور نہیں ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، پرہیزگاروں کے سوا اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء، ہر ایک دوست، یومئذ، اس دورانیے میں، بعضهم لبعض، ان کے بعض کے لیے، عدو، دشمن ہے، الا المتقین، صرف پابندی اختیار کرنے والے، صرف اللہ کی تابعدار اور اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے والے۔ تو اس دورانیے تمام دوست ان کے بعض کے لیے دشمن ہیں، سوائے پابندی اختیار کرنے والے، یعنی جو اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرتے ہیں وہ آپس میں دشمنی نہیں رکھتے، وہ دوست ہوتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے، لیکن اس کے علاوہ جتنے دوست ہیں جو اللہ کے احکامات کے تحت نہیں ہیں وہ سارے اس دورانیے میں دشمن ہی ہوں گے، چاہے وہ کتنی ہی قریبی دوست آپ کا کیوں نہ ہو۔ تو آج کا درس یہیں ختم کرتے ہیں، اب جو سوال وغیرہ کرنا وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔